میں جو پہلے ہی آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اب جب کرمنل افینس ہوگا تو پھر کیسے وہ آواز بن سکیں گے لوگوں کی؟ یہ کس نے کی ہے؟ یہ حکومت کر رہی ہے سر۔ کون سی کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی بھی ساتھ۔ MQM کی نام لے لیں نا۔ جی لے لیتے ہیں۔ ہم نے ایک جماعت ہم نے بیان دے دیا اس کے اوپر بڑا وضاحت کے ساتھ کہ جو مزید جو رہ گئی تھی کمی ملک کے اندر، جو رہ گیا تھا آزادی اور خاص طور آزادی صحافت، وہ بھی ختم کر دی گئی۔ یہ چیزیں کبھی نہیں چلتی۔ پتہ نہیں ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا آج ٹرانسپیرنسی، شفافیت، اوپننیس اسی طرف آ رہی ہے، آزادی دے رہی ہے۔ ہم آزادی کو سلب کر رہے ہیں۔ کیوں سلب کر رہے ہیں؟ حقیقت کو کیوں ہم دبانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کس بات سے گھبراتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نمائندہ نہیں ہے۔ حکومت چوری شدہ الیکشن سے آئی ہے، عوام کی نمائندہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آزادی صحافت کو بھی سلب کریں گے، آپ لوگوں کو بھی اندر کریں گے، آپ ہر قسم کے قانون بنائیں گے عوام کی آواز دبانے کے لیے۔ یہ چیزیں نہیں چلتی۔ پھر آپ استعفے کا مطالبہ کیوں کرتے شہباز شریف؟ اگر وہ جی نمائندہ حکومت نہیں ہے تو شہباز شریف استعفے کا میرے استعفے پہ میرے مطالبے استعفیٰ دے دیں، میں ابھی مطالبہ کر دیتا ہوں۔ چھوٹا سا سوال اس کا جو فیصلہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی ہے، کیا یہ وہ وجہ بنی ہے یا کچھ اور عوامل ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ دونوں فریق جو تھے یہ ملک کی عوام کو اور دنیا کو دکھانے چاہتے تھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں اور ہم بات چیت کرتے ہیں۔ نہ کوئی ایجنڈا تھا، نہ کوئی مقصد تھا۔ تو مذاکرات دکھاوے کا ایک کام تھا، وہ دونوں اسی وہ ناکام ہونے ہی تھے۔ یہ کس نے کروایا؟ دونوں کی ایک ہی خواہش تھی نا کہ دنیا یہ سمجھے یا ملک کے عوام یہ سمجھے کہ یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایجنڈا تھا کوئی نہیں کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نہ حکومت کے پاس تھا۔ PTI یہ کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کیس ختم ہو جائیں اور کمیشن بن جائے۔ آپ کی سیاسی سوچ کیا کہتی ہے؟ ملک کی اور عوام کی بات وہاں آپ کی سیاسی سوچ کیا کہتی ہے کہ عمران خان پر جتنے مقدمات ہیں سب سیاسی مقدمات ہیں؟ دیکھیے، مقدمہ سیاسی نہیں ہوتا، اس کے جو مقاصد سیاسی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے مقدمے نہیں بھگتے؟ آخر میں نکلتا کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کو 14 سال کی سزا نہیں ہوئی تھی، آخر میں کیا پتہ چلا؟ کیا وہ اپیل میں قائم رہ سکی وہ سزا؟ میاں نواز شریف صاحب کو 25 سال عمر قید کی سزا نہیں ہوئی تھی 13 سازش کیس میں؟ غالب بھٹو کو پھانسی لگی ہے، لیکن ہر جج نے کہا ہے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہد خاقان صاحب اینڈ مسٹر اسماعیل صاحب رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نئی پارٹی عوام پاکستان کے نام سے لانچ ہوئی ہے اور اس میں ہم بڑے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب یہاں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں سب سے، اور تاکہ آپ سب کو موقع مل سکے، اپنے سوال جواب کر سکیں اور ہمارے پیغام کو پاکستانی عوام تک پہنچا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ اتوار کا دن آپ نے تقریر کروائی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اصل میں پروگرام کل رکھا تھا لیکن وہ کچھ کانفلکٹ ہو گیا تو اس پہ نہیں آئے۔ تو آج آپ نے مہربانی فرمائی ہے۔ ہم بنیادی طور پہ ڈیواس آئے تھے، وہاں پہ ایک پاکستان ورلڈ اکنامک فورم میں ایک پاکستان بریکفسٹ ہوتا ہے، تو اس میں وہ بھی عام طور پہ پرائم منسٹر آتے ہیں۔ میں خود بھی آیا تھا 18 میں ایز پرائم منسٹر، اور یا گورنمنٹ کے سینئر لوگ آتے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی منسٹر صاحب اور مجھے کہ وہاں پر آئیں اور بات کریں، جو انویسٹرز وہاں پر ہوتے ہیں، جو کمیونٹی ہوتی ہے۔ تو ان سے بڑی اچھی 3 گھنٹے کی وہاں ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے UK کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں مختلف گروپس کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی تھی کہ خاص طور سے نوجوان ہیں یہاں پر ان کی بات سن سکیں، ان کو اپنی بات پہنچا سکیں، کیونکہ آج ہر شخص ملک کے حوالے سے پریشان ہے جہاں پر بھی دنیا میں ہے۔ اور ایک حقیقت بڑی واضح ہے کہ آج اگر پاکستان چلتا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کے سہارے چلتا ہے جو یہاں کماتے ہیں اور پیسے ملک کو بھیجتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ آپ نمبرز دیکھ لیں تو جتنی ہماری ایکسپورٹس ہیں اس سے ہماری ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں۔ ہماری پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ ایکسپورٹ ہے اس کی مین پاور ہے، اس کے لوگ ہیں، جو ڈائسپورا ہے، یہ پاکستان کی طاقت ہے۔
اور آج پاکستان کو آپ لوگ سسٹین کرتے ہیں، تو آپ کی آواز بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ڈائسپورا جو دنیا میں ہے اس کی ایک بڑی تعداد نے لوکل نیشنلٹی بھی لے لی ہے، لیکن آپ سب نے اپنا تعلق اپنے وطن سے، تیسری جنریشن موجود ہے لیکن تعلق جو ہے وہ برقرار ہے، اور یہ ایک بڑی منفرد بات ہے. ورنہ عام طور پہ جب تیسری جنریشن آ جائے تو وہ تعلق نہیں رہتا جو پہلی یا دوسری جنریشن کا ہوتا ہے. تو یہ آپ حضرات کی مہربانی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمارے ملک کو آپ لوگ سسٹین کرتے ہیں، اور ریمیٹنسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، یہ بھی آپ کا زیادہ کانفیڈنس ہے ملک کے اندر. تو مسائل بالکل ہیں، بے پناہ ہیں، لیکن مسائل کو حل بھی. پچھلے 3 سال سے ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 1.7% اوسطاً بڑھی ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 2.4% سے بڑھتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال ایک ایوریج پاکستانی 0.7% سے مزید غریب ہو رہا ہے. اور کیونکہ انفلیشن زیادہ ہوتا ہے، اور جس انفلیشن کی وجہ سے جن کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹیز ہوتی ہیں، محلات ہوتے ہیں، ان کی تو ویلتھ آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کوئی چیز خریدنا مزید مشکل ہو جاتی ہے. تو 40% پاکستانی آج خطے غربت کے نیچے ہیں، 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ. یہ ورلڈ بینک کی اسٹیٹسٹکس ہے. ہر دیکھیے 10 میں سے 4 پاکستانی جو ہیں وہ خطے غربت کے نیچے ہیں. 7 کروڑ بچے خطے غربت کے نیچے ہیں. لاکھوں بچے روز رات کو بھوک سے سوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت اچھی ہو گئی ہے، یہ بات ایک دم درست نہیں ہے. اور یہ جو بات انفارچونیٹلی جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب نے یہ پورا سال ضائع کیا ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ وقت ملک کے پاس کم ہے، اور جو بیسک ریفارمز کرنے ہیں، این ایف سی کا ریفارم کرنا ہے، ٹیکسیشن کا